جسم کی تعریفات کی ریائی بڑائی پاک مطہر معلّہ کلمات اللہ خالق الملک کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق مالک رازق داتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار انبیاء ختم الرسول امام الموحدین امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے پچھلے کچھ خطبات سے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم جس عظیم صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہیں۔ اب کی کنیت ابو اسحاق تھی اور والد کا نام مالک بن وہیب تھا، لیکن ان کے والد اپنی کنیت کے نام سے زیادہ معروف تھے، اسی لیے یہ صحابی بھی سعد بن ابی وقاص کے نام سے معروف ہوئے، اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال سے ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ تھیں ان کا نام آمنہ بنت وہب تھا، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے جو والد تھے ان کا نام مالک بن وہیب تھا۔ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے، تو اس رشتے کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا صاحب کے بیٹے تھے، اور یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے۔ اسی لیے کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خال کہہ کے، عربی زبان میں ماموں کے لیے خال کا لفظ آتا ہے، اللہ کے نبی نے ان کو خال کہہ کے مخاطب فرمایا، اور ایک موقع پر تو آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ہے کسی کے پاس سعد جیسا ماموں تو وہ مجھے دکھائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو السابقون الاولون ہیں، جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ ابھی 17 سال عمر تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ چھٹے یا بعض روایات میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اپنے قبول اسلام کا واقعہ حضرت سعد خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھی، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی تاریک جگہ پہ، اندھیرے والی جگہ پر کھڑا ہوں، اور اچانک ایک روشنی آئی اور میں اس روشنی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اس روشنی کے پیچھے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے وہاں پر 3 لوگ موجود تھے، ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ۔ یہ مجھ سے پہلے وہاں پر موجود تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو اس خواب کے دیکھنے کے چند ہی دن بعد میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجیاد کی پہاڑیوں میں ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں چھپ چھپا کے دعوت کا کام کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے وہاں پر اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کیا۔ 17 سال میری عمر تھی اس وقت، میرے چہرے پر داڑھی بھی نہیں آئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بڑا عجیب قسم کا ان کا امتحان ہوا۔ امتحان یہ ہوا کہ ان کے والد گرامی نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، اسلام کے زمانے سے پہلے ہی موت ہو گئے، تو ان کی پرورش سب کی سب ان کی والدہ نے کی تھی، اور ماں کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ تھی، اور مکہ کے لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ سعد اور اس کی ماں کی آپس میں ایسی محبت ہے کہ ہمیں مکہ میں کسی اور کی اس طرح کی محبت نہیں نظر آتی۔ اور حضرت سعد کی جو والدہ تھی
کا نام تھا، وہ بڑے شک و بد سے بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ حضرت سعد کے قبول اسلام کا جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا سعد تم کون سے ساقی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت سعد نے اپنی والدہ کو بڑا سمجھایا، بالآخر ماں نے یہ اعلان کر دیا کہ سعد اگر تم نے اس دین کو نہ چھوڑا تو میں احتجاجاً کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور میں اسی طرح آ جاؤں گی۔ اللہ اکبر، ایک دن گزرا، حضرت سعد دوسرے دن کھانا لے کے ماں کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ والدہ آپ کھانا کھا لیں۔ تیسرا دن گزرا تو حضرت سعد نے جب دیکھا کہ میری ماں کی حالت خراب ہو رہی ہے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں میری اماں جان اس بات کو اچھی طرح سے سن لیں، آپ کی ایک زندگی ہے، اگر اس طرح کی 100 زندگیاں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو قربان کر دوں گا۔ ماں کے لیے یہ بات بڑی شوق تھی، یہ بیٹا تو مجھ سے بڑی محبت کرنے والا تھا، لیکن اس بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ماں کو یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے میرے لیے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں، سورہ اللقمان کی وہ آیات، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے ابا و اجداد والدین تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں تو تم نے ان کی بات نہیں مانی، اور ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اگر سے عقیدے کا اختلاف ہو لیکن پھر بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ایک ایسا والدین ہونے کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں پر دونوں طرح کے لوگوں کے لیے سواب ہیں، ایک وہ ہمارے معاشرے کا طبقہ جو اس بات کو اپنے لیے عذر سمجھتا ہے کہ میرے ابا و اجداد، میرے والدین، میرے بڑے، میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جب انسان کو صحیح بات سمجھ آ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور اس کے مخالف دنیا کا کوئی بھی رشتہ کھڑا ہو تو انسان کو وہاں پہ اس کو ٹھکرا دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں پر تمہارے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہ کیا کرو۔ اور دین اسلام کا یہی ہم سے تقاضا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر کے اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ پرائرٹی اللہ کی ذات کو دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے میں دوسرا سبب، بعض لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو اتنے شد و مات کے ساتھ کہ بسا اوقات پھر والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں۔ اگر عقیدے کے مسئلے میں دین کی کسی بات میں والدین سے اختلاف ہو جائے تو بدتمیزی کے کرنے تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ حسن سلوک ہر اعتبار سے کرنا۔ ہاں اس مسئلے میں ان کی بات اگر سے نہیں ماننی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، باپ کے ساتھ اختلاف ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کو یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، وہ محبت کا رشتہ اور وہ باپ کی فطری شفقت اور وہ بیٹے اور باپ کا جو تعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آخری درجے تک اس کو نبھانے کی کوشش کی۔ تو اس واقعے میں دونوں پہلوؤں کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ اگر دین میں والدین آڑے آ رہے ہو تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ان کی اس طرح کی اہانت یا بدتمیزی والا رویہ وہ بھی انسان کو ان کے ساتھ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ وہ بیٹا جس کی پرورش ماں نے کی ہو، جس کو باپ کی محبت اور شفقت نہ مل سکی ہو، اس کی ماں کے ساتھ کس قدر اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور ماں کے ساتھ اس کا ایک کیسا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو کا یہی معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت سعد کہتے ہیں کہ میری اماں جان، آپ کی اس طرح کی 100 زندگیاں بھی ہوں تو میں اللہ کے رسول کے قربان کروں۔ آج میں اور آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل کر کے دیکھیں، کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں ایز اے مینٹور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے کہ نہیں لیا؟ کیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر کے معاملات طے کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور زندگی کو سامنے رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ میں اپنے بچوں کی زندگیوں کے گول سیٹ کرنے میں کبھی رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو سامنے رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اماں جان، آپ جیسیاں اگر 100 زندگیاں بھی ہوں تو میں اللہ کے رسول کو قربان کروں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے حصے میں اللہ کے لیے اسلام میں سب سے پہلا تیر چلانا بھی آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے صحابہ کے ساتھ چھپ کر کے مختلف پہاڑوں کی وادیوں میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ پہاڑوں کے پیچھے عبادت کر رہے تھے تو مشرکین مکہ کی جماعت وہاں پر آ گئی۔ ان کے ساتھ کچھ ناشائستہ الفاظ کا تبادلہ ہوا، بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ حضرت صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور آپ کے پاس اونٹ کی ایک ہڈی تھی۔ حضرت صاحب نے مشرکین میں سے ایک آدمی کو وہ ہڈی دے ماری اور اس کا خون نکال دیا۔ یہ اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلا قدم حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ اور پھر مکے میں حضرت صاحب اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ پھر ہجرت کا موقع ملا تو ہجرت بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، زید بن حارثہ کو بھیجا، اور تیسرے شخص جو ہجرت کرنے والے تھے وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر تقریباً 20 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی، تو یہ ہجرت کا اجر اور ثواب بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو مدینے میں جا کے امن کی زندگی شروع میں نہیں تھی۔ مختلف خیز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قبائل کی طرف سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔
آپ بے چینی کی کیفیت میں تھے اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ لیت رجل صالحا یحرسنی، کاش کہ کوئی نیک اور صالح انسان ہوتا جو میرے لیے پہرا دیتا اور میں سکون کی نیند سو جاتا۔ کیونکہ آپ کو مختلف قبائل کی طرف سے جو مدینے کے ارد گرد آباد تھے، وہ اوس اور خزرج نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیا تو کچھ عبداللہ بن ابی جو ان سے پہلے ان کا سردار بننے جا رہا تھا رسول اللہ سے، اس کی طرف سے شرارتیں تھیں، کچھ یہودیوں کے قبائل کی طرف سے شرارتیں تھیں۔ تو مختلف تھریٹس کی صورت میں اللہ کے نبی نے اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے ابھی یہ کلمات کہے ہی تھے تو اذا سمعنا صوت صلاح، ہمیں کچھ ہتھیاروں کی آواز آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا، کون ہے، اس کے ہتھیاروں کی آواز ہے؟ وقال سعد، حضرت سعد نے فرمایا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، وقع فی نفسی خوف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے میرے نفس میں آپ کے بارے میں خوف پیدا ہو رہا تھا، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں اٹھ کر کے آپ کے پہرے دیا۔ اللہ حتیٰ کہ کئی رات پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے رہے اور اللہ کی طرف سے قرآن میں پھر یہ آیتیں نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے بے فکر ہو جائیں، آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک غزوے سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے درخت کے نیچے اپنی تلوار کو لٹکا کے لیٹتے ہیں تو مشرکین میں سے ایک بندہ آیا، اس نے آپ کی تلوار کو موقع پا کے پکڑ لیا اور آپ پر تلوار سونپ کے کہتا ہے میں یعصمک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار آواز میں کہا اللہ یعصمنی منک، اللہ کی ذات ہے جو مجھے مجھ سے بچائے گا۔ آپ کی بات کو سن کے اس کے ہاتھ کانپے اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کرنا بھی آئی اور پھر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے، غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک رہے، غزوہ احد میں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال قسم کی خدمات سر انجام دی۔ جب مشرکین کی طرف سے یہ بات مشہور کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور آپ کے نزدیک آ کر کے ڈھارس بنا لی تھی ان میں سے ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد میں 1000 تیر مشرکین کے اوپر چلایا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں تیر چلا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ارمی یا سعد، اے سعد تم تیروں کو چلاؤ، اور جب میں نے اتنے تیر چلائے تو لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن حضرت سعد کے نصیبے میں یہ بھی بات آئی کہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداک ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، تو اور تیر چلا۔ اور آپ نے حضرت سعد کے لیے اس موقع پر یہ دعا فرمائی اللہم اسلک رمیتہ، اے اللہ اس کے نشانے کو سیدھا رکھنا۔ اور حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے نتیجے میں میرا نشانہ کبھی بھی مس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں عرب کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے تین اندازوں کے اور میں ان میں حصہ لیا کرتا جا کے اور میں ان سے پوزیشن حاصل کر کے آیا۔ اور اسی موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی حضرت سعد کو دی، اے اللہ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، تم اس کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اور لوگ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ دعائیں کروانے کے لیے آیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو یہ دعا دی ہے، یہ مستجاب الدعوات ہیں، اور حضرت سعد جو دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کے کٹر راستے جن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، حضرت سعد نے آپ کے ساتھ بدر بھی لڑا، احد کی لڑائی بھی لڑی، خندق کی لڑائی بھی لڑی، تبوک کے معرکے میں بھی گئے، صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے، ہر غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم بعض غزووں میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاتے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، ایون کہ ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے، اور ان کی وجہ سے ہمیں پیخانہ جو ہے وہ اس طرح آتا جس طرح بکریاں میں نہیں آتی۔ یہ جہاد کا کٹن راستہ، اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ پیش رہنے والے، اور صرف جہاد ہی نہیں صرف، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے میں بھی حضرت سعد کا بڑا شوق تھا، اور پھر اس علم کو آگے صحابہ میں بیان کرنے میں بھی حضرت سعد سے کئی روایات ملتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھا کہ مسح علی الخفین، وہ موزوں کے اوپر مسح کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے علم میں نہیں تھا کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، تو میں نے پوچھا کہ حضرت سعد آپ اپنے پاؤں کو دھو کیوں نہیں رہے، آپ اپنے پاؤں پہ مسح ہی کیے جا رہے ہیں؟ تو حضرت سعد کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ ابن عمر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی رفاقت پائی تھی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی، اپنے باپ حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہنے لگے کہ سعد رضی اللہ عنہ ایسے ایسے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھڑک کر کے فرمایا کہ اگر سعد یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً میرے نبی ایسے کیا کرتے تھے، کیونکہ سعد وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کا ساتھ پایا۔ لا تسأل عنہ غیرہ، جب سعد نے تجھے یہ بات بتا دی تو کسی اور سے سوال کرنا پھر تجھے زہر نہیں دیتا۔ اور اسی حضرت عمر کی بات سے محدثین نے باقاعدہ پھر ایک اصول اخذ کیا۔ وہ اصول کیا ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب کے سب عادل تھے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے اگر کوئی راوی یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے نبی کے صحابی سے یہ بات سنی، اس کا نام نہ بھی ذکر کرے، تو محدثین صحابی کی اس طرح کی روایت کو بھی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ الصحابہ کلہم عدول، اللہ کے نبی کے سارے صحابہ بھی عادل تھے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی، اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بہت اچھے سپاہی تھے، لڑنا بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کے دور میں جو آپ نے خدمات سر انجام دی اور وہ نمایاں تاریخ کا حصہ بنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فارس کے خلاف جو پرشین امپائر تھا، دو ہی بڑی اس وقت سلطنتیں تھی، ایک رومن امپائر تھا عیسائیوں کی سلطنت، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری بڑی سلطنت جو پرشین امپائر تھی، ان کا دنیا میں راج تھا، یہ کیسر اور کسرا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کے اوپر چڑھائی، تو ایک لشکر بھیجا ابو حمید ثقفی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، تو مسلمانوں کو وہاں پر جنگ جسم کے مقام پہ یہ شہید ہو گئے ابو حمید ثقفی۔ تو حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شورا کو بلا کر کے مشورہ کیا اور کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خود جا کر کے مسلمانوں کی فوج کی کمان کروں اور ان کے خلاف چڑھائی کر کے میں اس جنگ کو جیتوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نہیں جائیں گے، اگر یہ صورتحال پیش آ گئی کہ آپ وہاں پہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے مورال ڈاؤن ہو جائیں گے اور پارسی یہ کہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلیفہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ آپ ابھی جنگ کا ابتدا ہے، آغاز ہے، آپ خود نہ جائیں، کسی اور کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ نائب اور سالار مقرر کر کے بھیجیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ نے جو پھر مشورہ دیا وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا مشورہ دیا کہ آپ ان کو سالار بنائیں، اور یہی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو پھر فاتح ایران بھی بنے۔ انہوں نے ایران کو فتح کیا، اور جب انہوں نے ایران کو فتح کر لیا تو اس کے بعد یہ مزید آگے بڑھے، اور تاریخ میں جو جنگ قادسیہ مشہور ہے، قادسیہ کے میدان پہ جو جنگ لڑی گئی، یہ مجوسیوں کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ظاہری طور پہ۔ مجوسیوں کی تعداد 1,30,000 کے لشکر کی تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی، اور مجوسی اس جنگ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو یہ سامنا کرنا پڑا کہ گھوڑوں کی بجائے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے، ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قادسیہ کے مقام پہ جنگ کے دوران حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، بیماری شدت اختیار کر لی، تو انہوں نے حکم دیا کہ میرے لیے اونچے مقام کے اوپر ٹیلا مقرر کیا جائے، میں وہاں سے بیٹھ کے جنگ کی کمان کروں گا، ساری ہدایات دوں گا، اور کافروں کی طرف سے جو رستم مجوسیوں کی طرف سے سوار تھا اس نے کہا کہ میں جنگ سے پہلے تمہارے ساتھ کوئی ٹیبل ٹاک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد خود تو نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے پھر سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ تو یہ رستم کہنے لگا کہ تم مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، تم کیوں دنیا میں، تم مکہ سے شروع ہوئے تھے کہ اسلام مکہ سے شروع ہوا تھا، اور تم مکہ سے مدینہ میں آئے، مدینہ سے تم نے دوبارہ مکہ کو فتح کیا، اور پھر تم نے یمن کو فتح کیا، اور پھر تم دنیا میں پھیلتے چلے گئے، ادھر تم نے رومن امپائر کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ رکھی ہے، ادھر تم ہمارے خلاف بھی چڑھائی کرتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار جواب دیا، فرمایا کہ نحن قوم بعثنا اللہ، ہم اللہ کا وہ لشکر اور اللہ کی بھیجی ہوئی وہ قوم ہیں، نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامیوں سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری لڑائیاں اور ہماری جنگوں کا تو مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر فتح عطا فرمائی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر قادسیہ سے آگے آپ مدائن کی طرف بڑھے۔ یہ مدائن کا علاقہ وہ تھا جہاں پر القصر الابیض تھا، وہ وائٹ ہاؤس تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غزوہ خندق کے موقع پر پیشن گوئی فرمائی تھی۔ جب آپ خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کو خندق کھودتے کھودتے بڑی چٹان آ گئی، وہ ڈوبنے گئی تھی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ آئے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پہلی ضرب لگائی، اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سفید محلات کا مالک بنا دیا، اور پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی اللہ اکبر کہہ کے، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سرخ محلوں کا مالک بنا دیا، اور آپ نے تیسری ضرب لگائی، وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور وہ سفید محل اللہ نے فتح کروائے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں۔ اور اس غزوے میں سراقہ بھی شریک تھے، وہ سراقہ بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلے تھے، مکہ والوں کی
ऑफर लेके कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ेगा उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को कहा था, ऐ सुराका तू वापस लौट जा, अल्लाह तुझे किस्रा के अंदर पे लाएगा। मुसलमानों ने जब किस्रा का तख्त, ये डेजिग्नेशन था, किसी बंदे का नाम नहीं था, उस मुल्क में जो भी बादशाह होता था उसको किस्रा कहा जाता था। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने जब इसको फतह किया तो मुसलमानों को यहाँ से कसीर तादाद में माले गनीमत मिला, सोने के बड़े बड़े तख्त मिले, जिनको मुसलमानों ने मदीने में फिर शिफ्ट किया। और हजरत साद कहते हैं कि मैंने सुराका को देखा कि सुराका उस मौके पर जब उस किस्रा के तख्त पर चढ़े तो सामने उसके कंगन पड़े हुए थे, सुराका ने पकड़ के उनको अपने हाथ में डाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई पूरी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के हाथों इनको जब ये फतह दिलवाई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको फिर जंगों से बाहर निकाल करके इनसे सियासत के मैदान में कुछ खिदमत दी, इनको कूफे का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, वहां पर कुछ मामलात बने, उसकी एक लंबी तफसील है। वहां से फिर हजरत उमर ने इनको दोबारा मदीने में वापस बुलवा लिया और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये 52 हिजरी तक मदीने में फिर जिंदा रहे और 70 साल की उम्र में दुनिया से जब जाने लगे तो उनके बेटे इनके पास बैठे हुए थे, अपना एक ऊन का चोगा निकाल करके कहने लगे कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो इस ऊन के चोगे में मुझे कफन देना। बेटे कहने लगे अब्बा जी इसकी क्या वजह है? कहने लगे कि मेरा वो चोगा है जिसको पहन के मैंने बदर लड़ी थी, ये मेरा वो चोगा है जिसको पहन के मैंने उहद लड़ी थी, और मैं चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँ तो मैं अल्लाह को कह सकूं अल्लाह मैंने बदर पहन के ये लड़ी, अल्लाह मैंने उहद ये लड़ी पहनी। बेटों को जब ये बातें कर रहे थे इनका बेटा रोने लग गया, कहने लगे बेटा रोते क्यों हो? कहने लगा अब्बा जी हम आपको उस घर के सुपुर्द कर रहे हैं जिस घर को मैंने देखा नहीं हुआ है। इंसान अपनी जिंदगी में घर बनाता है तो उसको देखता है, उसकी वेंटिलेशन चेक करता है, उसको अपनी जरूरियात के मुताबिक देखता है, मेरी जरूरियात के मुताबिक है कि नहीं। लेकिन ये घर ऐसा है कि इसमें जो जाता है वो वापस नहीं आता है। हजरत साद कहने लगे ऐ मेरे बेटा तू परेशान ना हो, मुझे अपने रब से उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मुझे अजाब से बचा करके अपनी जन्नत का वारिस बनाएगा। मदीने में ये फौत हुए। बकीउल गरक़द जो मदीने का कब्रिस्तान था, इसे हमारे यहाँ जन्नतुल बकी कहा जाता है, ये किसी हदीस में नाम नहीं है, बकीउल गरक़द उसका असल नाम है। हजरत साद को वहाँ पर दफन किया गया और आज वहाँ पे आराम कर रहे हैं। अल्लाह हमें इन सहाबा की सीरतों को सुन के, पढ़ के, समझ कर अमल की तौफीक